اگر اس زمین کو کرے کو سیدھا کھڑا کر دیا جاتا تو یہ زمین جو ہے جینے کے قابل نہیں ہوتی. تو یہ 23.5 ڈگری سلانٹ جو کیا گیا یہ بھی جو ایک بڑی مناسبت ہے. اتنے اس میں کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنز ہیں, ایسا ہائیلی ماسٹر کمپیوٹر کے اندر اس کا پلاننگ کیا گیا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا, انسان کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے امن جعل الارض قرارا, کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا؟ کس کا یہ کمال ہے, کس کی یہ کرم فرمائی ہے, کس کا یہ دین ہے, اور کس کی مرہون منت ہے؟ تم اس زمین پر جیتے ہو, خدا کے سامنے اکڑتے ہو, خدا کا انکار کرتے ہو, لیکن اسے خدا نے تمہارے لیے اس دنیا کو جینے کے قابل بنایا. پھر کہا وجعل خلالها انہارا, پھر صرف زمین ہی نہیں بنایا, زمین کے بیچ میں سے ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے سسٹم سے پانیوں کے ذخائر کو پیدا کر دیا, انہار پیدا کر دیا. کہیں باریک ندیاں ہیں, کہیں چشمے ہیں, کہیں تالاب ہے, کہیں دریا بہتے ہیں. عجیب قسم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا. جب آپ فلائٹ سے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو کتنا پیارا جو ہے اس کا وہ میپ لگتا ہے. اور اگر آپ کبھی سوڈان پر گئے تو دیکھیے کہ وہاں دو نیل آ کر ملتے ہیں, ایک سفید نیل اور ایک جو ہے نیلی رنگ کی نیل ہے نا, وہ دو ندیاں ہیں, نیل ندی. تو ایک وائٹ نیل کہا جاتا ہے, ایک بلو نیل کہا جاتا ہے, اور دونوں آ کر خرطوم میں ملتے ہیں. خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کے سونڈ کو, ہے نا, ہاتھی کے سونڈ کے مانند ہے, اور بڑا خوبصورت طریقے سے دو ندیاں آ کر ملتی ہیں, دو الگ الگ رنگ کی ندیاں, اور خرطوم میں آنے کے بعد وہ ایک ندی بن جاتی ہے. کیسا خوبصورت انتظام اس نے کیا. کون ہے جو ان چشموں کو بہاتا ہے؟ یہی نہیں, اوپر ہی نہیں ہے, سطح زمین پر ہی نہیں, زیر زمین بھی اللہ تعالیٰ نے سب اسٹارٹم واٹر کرنٹ پیدا کر دیے, اور زیر زمین بھی بہت سی نہروں کو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا. اسی کے نتیجے میں جہاں ہم بور کرتے ہیں وہاں پانی دستیاب ہوتا ہے. کون ہے جو پانی کے ان ذخائر کو پیدا کرتا ہے؟ وجعل لها رواسیا, اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑ کو گاڑ دیا, میخوں کی طرح اس نے گاڑ کر رکھا. اور پہاڑ بہت بڑے بڑے پہاڑ, جس طرح سے اندر پلیٹس پائے جاتے ہیں, ٹیکٹونک پلیٹس, انہی میں سے بعض جگہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ فالٹس اینڈ فولڈز پیدا کیے, اور وہ فولڈ جب ہوتے ہیں تو اوپر پہاڑ کی شکل میں بن جاتے ہیں. اور اگر پہاڑ نہ ہوتے تو غور کر سکتا ہے انسان کہ زمین جو گھومتی ہے وہ زمین گھومتے گھومتے چونکہ ایک مرکز کے اطراف گھومتی ہے, اور ہمیں معلوم ہے سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیوگل فورس, ان دونوں فورسز کا کام ہوتا ہے. ایک قوت ہے جو گھومنے والی شے کو اپنے مرکز سے دور پھینک دیتی ہے, اور ایک چیز ہے گھومنے والی شے کو اپنے مرکز کے قریب کھینچ لیتی ہے. ان دونوں کے درمیان توازن چاہیے, نہ سینٹریپیٹل فورس ایکٹ کرے نہ سینٹریفیوگل فورس ایکٹ کرے, بلکہ زمین اپنے آربٹ پر گھومتی رہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہ میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے, زمین لڑک نہ جائے, زمین پھسل نہ جائے, زمین اپنے آربٹ کو, اپنے مدار کو چھوڑ کر کہیں باہر نہ نکل جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مناسب انتظام کیا. وجعل رواسیا, ہے نا, وجعل لها رواسیا, اس پر اس نے پہاڑ گاڑ دیے. وجعل بین البحرین حاجزا, اور سمندروں میں اور پانیوں کے بیچ اس نے پردے قائم کر دیے. یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ کس طرح کے پانی کے ذخائر پائے جاتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ نے پردے قائم کیے. بعض جگہ سالٹی واٹر ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں سے میٹھا پانی میسر آتا ہے, اور دونوں پانی ایک دوسرے سے مکس اپ نہیں ہو پاتے. اللہ تعالیٰ نے ایسے غیر مرئی انویزیبل کرٹنز اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیے جو نظر نہیں آتے, لیکن دونوں پانی مل نہیں پاتے. نمکین پانی ہے اور میٹھا پانی ہے. اسی طرح بعض گلیشیئر جب پگھل کر آتے ہیں تو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, ٹیمپریچر کم ہوتا ہے, اور بعض جگہوں کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے. دونوں ٹیمپریچر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پردہ قائم کر رکھا ہے. بعض جگہ ہائی ڈینسٹی آف واٹر ہے, بعض جگہ لو ڈینسٹی واٹر ہے, دونوں واٹر مل نہیں پاتے, ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ قائم کر رکھا ہے. ایسے کئی مختلف قسم کے پانی ہیں, کہیں ٹھنڈا, کہیں گرم, کہیں میٹھا, کہیں نمکین, اور کہیں لو ڈینسٹی, کہیں ہائی ڈینسٹی. اس طرح کے مختلف پانی کے ذخائر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پردے قائم کر رکھیں. کون یہ سب کرتا ہے؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہستیاں ہیں, کوئی اور خدا ہیں جو یہ سب کارنامے انجام دیتے ہیں؟ خدا تعالیٰ پوچھتا ہے. تو یہ گویا کہ دوسری دلیل ہے. پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے اور اس سے کھیتوں کے اگانے پر اللہ تعالیٰ نے دلیل دی. غور کرو تو خدا تعالیٰ جو ہے تم کو ہر پتے کے اندر, ہر بوٹے کے اندر, ہر بیل اور ہر پھول کے اندر نظر آئے گا, اور اس کی قدرت, اس کی ربوبیت تمہیں نظر آئے گی. ضروری نہیں اگر رسول کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو اس پر غور کرو. کائنات پر قرآن مجید کی صفحات سے اگر تمہیں خدا سمجھ میں نہیں آتا تو کائنات کا ورق پڑھ لو, کائنات کا ایک ایک صفحہ پڑھو. اس کائنات کے ہر صفحے میں تمہیں خدا تعالیٰ کی تعلیم ملے گی, خدا کا وجود ملے گا, اور خدا کی وحدانیت کا اقرار ملے گا ان صفحات کے اندر, کائنات کے اندر. اس کے بعد تیسری آیت میں کہا یہ تو باہر کے دلائل ہیں,
ایکسٹرنل آرگیومنٹس ہیں. اب ایک اندر کی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی. ٹھیک ہے خدا کو تم نہیں مانتے, یہ کائنات, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ تناسب, یہ ہوا, یہ بارش, یہ پانی, یہ چشمے, یہ جھیل, یہ ساری چیزیں بھی اگر تم کو خدا کا پتہ نہیں دیتی تو ایک سوال اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, امن یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جو دل بے قرار کی دعا سنتا ہے. باہر کی چیزیں چھوڑیے, انسان کا دل جب مضطرب ہو جاتا ہے, بے قرار ہو جاتا ہے, اور آدمی جو ہے گویا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاتا ہے, اب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا میں جیتے جی مر جاتا ہے, کسی کے آگے اپنا درد نہیں سنا سکتا, اپنا دکھ نہیں سنا سکتا, اپنا دکھڑا کسی کو بول نہیں سکتا. ایک عجیب غریب کیفیت کے اندر مبتلا کبھی انسان ہو جاتا ہے, کبھی اسے بیماری لاحق ہو جاتی ہے, کبھی اس کی آمدنی میں گھاٹا ہو جاتا ہے, کبھی اس کا بڑا پیارا بچہ جو ہے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے, کبھی اس کی حسین و جمیل بیوی جو اس کی ساتھی تھی وہ جو ہے ایک عجیب کرونیکل النس کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں. آخر جب ایسے مصیبتیں آ جاتی ہیں تو کس کو پکارا جاتا ہے؟ خدا تعالیٰ ہی کو تو پکارتا ہے انسان کہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے, میری بیوی کو درست کر دے, میری جو ہے گویا کہ گمشدہ چیز کو دریافت فرما دے, یا میری بیٹھتی ہوئی تجارت کو پھر سے کھڑا کر دے. آدمی کس سے کہتا ہے؟ کون ہے جو سپورٹ کرتا ہے؟ خدا پوچھتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جو دل مضطر کی دعا سنتا ہے؟ کیا وہ معبود جن کی تم گھنٹی بجا کر تم انہیں اٹھاتے ہو, جنہیں اود بتی سلگا کر جو ہے تم ان کے گویا کہ ان کے ناک کے اندر جو ہے وہ خوشبو جائے تب وہ ہوش میں آئے اور تمہاری دعا سننے لگے, ان کے سامنے مٹھائی اور بتاشے چڑھاتے ہو تاکہ کم از کم اس کو دیکھ کر ان کے منہ میں جو زبان میں رال ٹپکنے لگے اور وہ متوجہ ہو سکے تمہاری طرف. ان خداؤں کو متوجہ کرنے کے لیے انسان گھنٹی بجاتا ہے اور اود بتی سلگاتا ہے اور نظر و نیاز چڑھاتا ہے, تب اسے امید ہوتی ہے کہ اب خدا آنکھ کھول کر دیکھے گا, ناک سے سونگے گا اور اس کی زبان کھلے گی, کان سے اسے ہماری آواز پہنچے گی, تب ہماری دعا سنے گا. ایسے مجبور, محض اور گویا کہ بے وقت ہستیاں کیا دعا قبول کریں گے؟ تو ہر کٹر سے کٹر دہریہ اور ہر مشرک اور ہر کافر بھی اپنے آخری وقت میں جب پورے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک ہی خدا کو پکارتا ہے. کہا کہ کون ہے جو تمہارے دل مضطر کی صدا کو سنتا ہے, اور کہا کہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے. زندگی میں کتنے مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ صاحب ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں یہ اب ایک دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے, لیکن معلوم ہے کہ ڈاکٹر کی بات جھوٹی ثابت ہوئی, دعاؤں سے جو ہے معاملہ بدل گیا. یا اور بات ہے کہ انسان کبھی یہ کرتا کہ خدا کو اس کا کریڈٹ نہیں دیتا, کہتا کہ کس کی نیکی آڑ آ گئی ہے نا, تمہاری دعا آڑ آ گئی. یہ سب انسان دوسروں کے بہانے تلاش کرتا ہے, ورنہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کس نے اس بیماری کو دور کیا؟ ہماری اپنی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں ڈاکٹرز نے مایوسی کا اظہار کر دیا, یا جہاں بزنس کے کیلکولیشن فیل ہو گئے, یا جہاں کوئی اور صورت نجات کی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نجات کی راہ پیدا کر دی. تو کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہاری تکلیف دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور زمین کا خلیفہ تم کو بناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے اور قوموں کو اٹھا کر پٹخ دیتا ہے, ایک قوم چلی جاتی ہے تو دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا دیتا ہے. یہ سب زمین کے اندر تم تاریخ میں دیکھتے ہو کہ قوموں کو اٹھانا اور پٹخنا, قوموں کا جو ہے عروج و زوال, اور قومیں کبھی جو ہے اوج سریا پر جاتی ہیں اور کبھی اٹھا کر تحت الثری پر دے ماری جاتی ہیں. یہ سب کس کے کارنامے؟ کون ہے جو تاریخ کو بناتا ہے؟ کون ہے جو قوموں کو لاتا ہے, قوموں کو لے جاتا ہے؟ کیا اس میں تمہیں کوئی سبق نہیں ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ موجود ہے؟ اس کے بعد کہا اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہیں؟ قلیلا ما تذکرون, کم ہی ہو تم لوگ جو سوچتے ہو اور جو سمجھتے ہو. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں 3 الگ الگ زاویے سے توحید کے دلائل پیش کیے. آگے کی اور آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اور مزید دلائل پیش کیے کہ کس طرح سے ہواؤں کے ذریعے سے, انسانی تخلیق کے ذریعے سے, اور ریپروڈکشن کا جو پروسیس اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے, ان سب کا حوالہ دے کر سوال کرتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ, اِلٰہٌ مع اللہ, اِلٰہٌ مع اللہ. یہ بھی پوچھتا ہے, اور یہ بھی امن خلق السماوات والارض امن جعل الارض قرارا. اس طرح سے سوالات پر سوالات اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے کہ کون ہے جو یہ کرتا ہے؟ کہ ایک خدا کے علاوہ کوئی اور ہستیاں بھی ہیں جو یہ کارنامہ انجام دیتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مختلف سوالات کرتا ہے, اور فکر کرنے والوں کے لیے آسمان و زمین کے اندر اور خود اپنے انفس کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود, اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کے بڑے بے شمار دلائل پائے جاتے ہیں, بشرطے کہ انسان آنکھ کو بھی کھلا رکھے اور قلب کو بھی کھلا رکھے, تو پھر وہ خدا تعالیٰ کے وجود کی حیثیت کو تسلیم کرے گا, اور اس کے آگے جا کر گویا کہ وہ سر ٹیکے گا اور سر تسلیم خم کرے گا اور مومن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی وحدانیت اور اس کی ایکتائی کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.